الإسلام هبوا للجهاد قد طغى في الأرض تيار الفساد يا بني الإسلام هبوا للجهاد قد طغى في الأرض تيار الفساد حطموا الكفر وقولوا للأعادي إننا جئنا لإنقاذ العباد إننا جئنا لإنقاذ العباد إننا جئنا لإنقاذ العباد يا بني الإسلام أنتم قادة النشء الجديد آمل الأمات سيروا واصفعوا كل عنيد وارفعوا الرايات يحدو خطوكم عزم الجدود وأعيدوا مجدنا الماضي بعزم من حديد وأعيدوا مجدنا الماضي بعزم من حديد يا بني الإسلام هبوا للجهاد قد طغى في الأرض تيار الفساد يا بني الإسلام هبوا للجهاد قد طغى في الأرض تيار الفساد حطموا الكفر وقولوا للأعادي إننا جئنا لإنقاذ العباد إننا جئنا لإنقاذ العباد إننا جئنا لإنقاذ العباد الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم. حضرات، یہ سورہ الروم سے میں نے آپ کے سامنے 2 رکوع پڑھے ہیں. 2 رکوع پڑھنے کا سبب ایک تو یہ ہے کہ یہ ساری آیات جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں
یہ آپس میں بہت زیادہ منسلک اور مضمون کے اعتبار سے وہ ایک ہی مضمون ہے جو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان آیات کا جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، یہ کلمہ اس رکوع کا افتتاحیہ ہے، اور یہی کلمہ آگے چل کر جو رکوع میں نے یہاں آپ کے سامنے ختم کیا اس میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی کلمہ اس رکوع کا اختتام ہے۔ اس لیے میں نے اگرچہ دونوں رکوع آپ کے سامنے ایک ہی نشست میں ان کی تشریح اور وضاحت پیش کرنا کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ موضوع کی اور یہ ساری آیات کا جو موضوع ہے اس کی یکسانیت کی بنا پر میں نے ساری آیات بیک وقت پڑھ دی ہیں۔ اس نشست میں آپ کے سامنے میں ان پڑھی گئی آیتوں میں سے صرف 4-5 آیتیں جن کا تعلق اس قیامت سے ہے، اس گھڑی سے ہے جس کو یوم الحساب ہم کہتے ہیں، یوم قیامت کہتے ہیں، جسے حدیث میں اور قرآن حکیم میں الساعہ کہا گیا ہے۔ وہ گھڑی جس گھڑی کا مومنوں کو تو انتظار ہے اور یقین ہے، اور وہ گھڑی جس گھڑی سے کافر غافل بھی ہیں اور جان بوجھ کر اس گھڑی کے تصور کو ذہنوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور اس مضمون کی اس بنا پر بھی ضرورت ہے کہ ایک تو یہاں آپ کے ہاں آخرت اور یوم الحساب کی مناسبت سے بہت عرصہ ہوا درس قرآن پیش کیے ہوئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میں ہی یا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ مضامین آتے ہیں، یقیناً آپ حضرات بھی صاحب مطالعہ ہیں، اور ایک ایسا آدمی جس کا دین متین کے ساتھ گہرا تعلق ہے، جو اللہ کی تعلیمات کا پر عمل کرنے والا ہے، وہ لازماً آخرت اور عقبہ کے بارے میں غور و فکر بھی کرتا ہوگا، مطالعہ بھی کرتا ہوگا۔ لیکن جیسا کہ بارہا آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ یہاں جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ ہرگز اور ہرگز کسی نئے عنوان اور نئی بات کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، صرف یاد دہانی اور تذکیر اس سے مقصود ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ طے شدہ امر ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات، اپنی معاش کی جد و جہد کے اندر الجھ کر وہ حقیقتیں جو اسے معلوم ہوتی ہیں ان حقیقتوں کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اور میں اپنے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اگر یہ عرض کروں تو اس میں ذرہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ باوجود اس کے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہوئی ہے کہ مختلف مقامات پر اس کتاب حکیم کی خدمت کرتا ہوں، اور اسی تذکیر یا اس کا جو بھی نام رکھ لیجیے، امر بالمعروف ہو یا نہی عن المنکر یا درس قرآن، لیکن اس کے باوجود اکثر یہ مضمون، اکثر یہ تصور ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ اس کو پھر تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی درس قرآن میں جب اس مضمون کو اختیار کیا جائے تو اس سے یہ بھی مراد نہیں ہوتی ہے کہ سامعین ہی کو وہ یاد دہانی کرائی جائے، بلکہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور یقیناً ہے کہ اس بہانے خود میرے اپنے ذہن میں وہ باتیں تازہ ہو جائیں، اور وہ فکر جس سے اگر میں غافل ہوں اور یقیناً بہت غفلت ہوتی ہے تو وہ اپنے دل و دماغ کے اندر تازہ ہو جائے۔ قیامت یا آخرت کا موضوع اور مضمون ایک ایسا موضوع اور مضمون ہے کہ جو اس کتاب حکیم کا دوسرا بڑا مضمون ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ اپنی توحید، اپنی عظمت، اپنی جلالت، اپنی شان، اپنی کبریائی بیان کرنے پر۔
اس کتاب کا ہر صفحہ اور ہر صفحے میں نہ معلوم کس کس پیرائے سے کتنی ہی جگہوں پر اس کی شان اور عظمت اور اس کی تقدیس اور پاکیزگی کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا مضمون جو کتاب حکیم کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ آخرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ آخرت کا منکر کبھی خدا کا مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی جو آخرت کا انکار کر رہا ہو، وہ اگر یہ کہے کہ میں خدا کا ماننے والا ہوں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہے، یہ تسلیم کرنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک ایسا فرد جو اس گھڑی اس لمحے سے انکار کر رہا ہو، اس وقت سے انکار کر رہا ہو جس وقت رب العالمین تمام انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب لے گا، تو وہ رب العالمین پر کس نوعیت کا ایمان رکھتا ہے؟ اس کی رحمت کا اگر منتظر ہے تو انسان کو سب سے زیادہ اس کی رحمت کی وہی ضرورت ہو۔ اگر وہ اس کی مغفرت کا امیدوار ہے تو مغفرت کا سارا دار و مدار اور سارا مقام وہی ہے، وہی اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نجات اور فلاح اس دنیا کے اندر انسان دنیا والوں کے معیارات اور پیمانوں سے ناپ کر اپنی فلاح، کامیابی اور کامرانی کے کتنے ہی سرٹیفکیٹ اپنے گھر میں سجا لے، کتنی ہی ٹرافیاں اس کو مل جائیں، کتنے ہی تمغے اس کی سینے پر سجا دیے جائیں، لیکن وہ کامیابیاں نہیں ہیں، انتہائی عجیب و غریب قسم کے کھلونے ہیں کہ بچے کے کھلونے کا پھر کوئی مقصد ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کے سینے پر سجے ہوئے وہ تمغے، وہ اعزازات، وہ اس آخرت کے کامیابی اور فوز و فلاح کے مقابلے میں قطعی طور پر کھلونے۔ بچہ تو پھر بچہ ہے، اس کو شعور حاصل نہیں ہے، اس کی سوچ اور فکر کھلونے سے آگے جا ہی نہیں سکتی، لیکن ایک ایسا آدمی جو بالغ ہے، جو باشعور ہے، جو احساس مند ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہوئی ہے، وہ آدمی اگر ان تمغوں اور ان اعزازات سے بہل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان بچوں سے کہیں بڑا بچہ ہے، اس کی سوچ اور فکر اور اس کی سمجھ ان بچوں سے کہیں زیادہ گئی گزری۔ تو اصل کامیابی اگر انسان کو چاہیے تو وہ آخرت کی ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کامیابی کا خواہاں تو ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو وہ کون سی کامیابی چاہتا ہے؟ اس دنیا کی کامیابی اگر وہ چاہتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کافر ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی کامیابی تو اللہ تعالیٰ سے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ خوشحالی، امن، اطمینان، آسائشات، راحتیں اور تعیشات وہ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ زیادہ میسر رہی۔ اب جب کافروں کو یہ ساری چیزیں ہمیشہ زیادہ میسر رہی ہیں اور ایک مومن اگر انہی چیزوں کو اپنی کامیابی کی علامت بنا لے تو پھر اس میں اور ان کافروں میں فرق کیا ہے؟ تو اس لیے اگر یہ عرض کر دیا جائے کہ جو آدمی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس کا خدا پر ایمان کا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس حقیقت کو اپنی اس کتاب حکیم کے اندر کئی پیرایوں میں بیان فرمایا ہے۔ پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ انسانی سماج اور تمدن کے اندر انسان کے کردار کی جو جہتیں متعین ہوتی ہیں، اس کا اخلاق جس طرح بنتا ہے، اس کی سیرت اور کردار کے جو گوشے اور جو پہلو دنیا والوں کے سامنے آتے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ان اچھے پہلوؤں پر یقیناً قیامت کے تصور کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، اور ان برے پہلوؤں پر قیامت کے تصور کو ذہن سے جھٹک دینے اور محو کر دینے کا لازماً اثر ہوتا ہے۔ وہ آدمی جس کے ذہن میں آخرت کا تصور نہیں ہے، وہ آخرت کی تیاری سے بے فکر ہے، وہ اس دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے جس دن کو ہم یوم الحساب یا یوم قیامت کہتے ہیں، تو اس کے اخلاق اور اس کے اعمال اور اس کے رویوں میں ایک ایسا ظاہر اور باہر یعنی مظاہرہ ہوگا کہ جو دیکھ کر صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی
آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ آپ قرآن حکیم کی ان گہرائی میں بیان کرتی ہوئی صورتوں کو چھوڑ دیجئے، وہ صورتیں جو عام روزمرہ 5 نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں انہی کو دیکھ لیجئے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو جھٹلانے والے لوگوں کے کردار اور اخلاق کس طرح بیان فرمائے ہیں، اور ان میں جو جو چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ قیامت پر ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، ان میں آپ دیکھیے سورہ المعون کو پڑھ لیجئے۔ فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ جو یوم الدین کو جھٹلاتا ہے۔ اب اس کی خصوصیات جو بیان کی گئی ہیں وہ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو اگر ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھیں تو بے شمار انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کے اندر سفاکی اور سنگ دلی پیدا ہو گئی ہے آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کردار کے، اس کی سیرت کے وہ منفی گوشے بعد میں بیان فرمائے۔ اس کے آخرت پر ایمان نہ ہونے کے بارے میں پہلے اعلان کر دیا کہ وہ کردار جو آگے بیان کیا جا رہا ہے چند چھوٹی چھوٹی آیتوں میں، وہ کردار تب بنتا ہے، انسان کی سیرت اس برے سانچے میں تب ڈلتی ہے جب وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور اگر وہ کسی حد تک مسلمان ہے تو فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اور دیکھیے اس چھوٹی سی سورہ کے اندر ایک ایسا آدمی، ایک ایسا کردار جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کی چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر 4-5 اکٹھی خصوصیات بیان کر دی گئی کہ وہ اتنا مادہ پرست، اتنا بخیل اور اتنا حریص ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جیب سے کچھ نکال کر کسی کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دینے پر قطعاً آمادہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور تو اور چھوڑیے کسی پڑوسی کی مدد کرنا، کسی قرضدار کے قرض کو چکانا یا کسی اور طریقے سے کسی کی مدد کرنا، یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں۔ وہ چیز، وہ ایک وجود جس کو یتیم کہتے ہیں، وہ ایک ایسا وجود، ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر پتھر دل انسان کا دل بھی یقیناً کسی نہ کسی لمحے موم ہو جاتا ہے۔ کہ ایک ننھا منھا بچہ، ایک معصوم بچی جو ایک ایسے عمر کے مرحلے میں ہیں جس مرحلہ عمر میں انہیں باپ کی ضرورت تھی، باپ کی شفقت کے وہ محتاج تھے، باپ کی کفالت کے وہ محتاج تھے، باپ کی کمائی کی انہیں ضرورت تھی، اور باپ کی کمائی کے ذریعے ان کی زندگی کی ضرورتوں کی تکمیل کا ابھی مرحلہ طے نہیں ہوا تھا، اور وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ ان پر ہر آدمی کو ترس آ جاتا ہے، لیکن قیامت پر ایمان نہ رکھنے والا آدمی یدعو الیتیم، یتیم کو نہ صرف یہ کہ اس کے سر پر دست شفقت نہیں رکھتا ہے بلکہ دھکے دیتا ہے۔ اس کی صفاکی اور اس کی سنگ دلی کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ان معصوموں کو دیکھ کر، جن کو یتیم کہتے ہیں، انہیں ہر آدمی اپنے دل میں کچھ نہ کچھ نرمی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والا آدمی ایک ایسا سنگ دل اور شفاق آدمی ہے کہ یتیم کو نہ صرف یہ کہ یہ پیار نہیں کرتا ہے، یتیم کو نہ صرف یہ کہ یہ شفقت فراہم نہیں کرتا ہے، یتیم کو نہ صرف یہ کہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے یہ اس کی، بلکہ یدعو الیتیم، اتنا پتھر دل ہو جاتا ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور پھر اپنا اس کا حال یہ ہے، دولت پرست اور زر پرست اتنا بن گیا ہے کہ اپنی گرہ سے کچھ کھولنے کے لیے کسی طور پر آمادہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی مسکین کو، کسی گرے پڑے کو، کسی مفلوق الحال کو، کسی پریشان حال کو اس کی ضرورت میں کچھ مدد دی جائے۔ اتنی ہی بات نہیں بلکہ وہ مسکین جو فاقوں کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جو بیچارہ بھوک اور پیاس سے مر رہا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا آدمی
اس کو خود کھانا نہیں کھلاتا ہے، بلکہ کسی کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بھئی تم ہی اس کو کھانا کھلاؤ۔ اور پھر اگر وہ ایسا منافق ہے کہ جس نے معاشرے کے اندر لبادہ ایمان کا اوڑھا ہوا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوا ہے، لیکن آخرت پر یقین نہیں، منافقت دلوں کے اندر تبھی جاگزین ہوتی ہے جب اللہ اور آخرت پر یقین نہ ہو۔ ورنہ ایک آدمی کو جب یہ تو پتہ ہے نا کہ خدا علیم بذات الصدور ہے، میں خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں، معاملہ تو جہاں گڑبڑ ہے وہ یہی ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں کچھ ڈول رہا ہے، اس لیے اس نے دل میں منافقت پالی ہوئی ہے کہ اس منافقت کا حساب کتاب تو ہونا نہیں ہے، مجھ سے کسی نے پوچھنا تو ہے نہیں ہے، اس لیے اگر میں اس منافقانہ رول کو کامیابی سے ادا کرتا رہوں اور سوسائٹی کے دونوں طرف سے فائدے حاصل کرتا رہوں تو مجھے کسے پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ علامت ایمان جو مسلمان کے لیے سب سے اولین علامت ہے، سب سے بڑا مظاہرہ ہے اس کے ایمان کا، یعنی نماز، اس نماز کی طرف جاتا ہے تو بڑی ہی غفلت اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور پھر معاشرتی طور پر وہ اتنا سوسائٹی اور معاشرے کے تقاضوں سے بے بہرا ہی نہیں، بے خبر ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر ان تقاضوں کو پامال کرتا ہے کہ استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہ کسی کو دینے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، مبادہ تعاون کا رستہ نکل آئے اور کوئی مجھ سے فائدہ حاصل کر۔ گویا وہ ایک ایسا بے ثمر درخت ہے کہ جس کی نہ تو چھاؤں میں کوئی بیٹھ سکتا ہے، نہ اس کی خوشبو اس کے پھولوں کی کوئی سونگھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی پھل کھا سکتا ہے۔ اپنا میٹھا پھل تو کسی کو دینا دور کی بات، اس کا کڑوا پھل بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس حد تک وہ سنگدل اور ظالم خود غرض ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سورہ المدثر کے آخری رکوع میں دیکھیے کہ جو لوگ دوزخ میں چلے گئے، ان لوگوں کے دوزخ میں جانے کے وجوہات، وہ اسباب جن کا وہ خود اعتراف کرتے ہیں، ان میں بھی یہی حقیقت آتی ہے کہ آخرت کا وہ انکار کرتے تھے، اور آخرت کے انکار کے ساتھ خود بخود جو رویے بن گئے، ان میں نماز نہ پڑھنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، اور پھر ایک اور بات یہ کہ اللہ کے دین کے غلبے کی ذمہ داری انجام دینے کے لیے تو وہ لوگ فکر مند ہوں گے جن لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم یہ جد و جہد جو اس دنیا میں کریں گے، اس رستے میں جو پتھر کھائیں گے، اس رستے میں جو تکلیفیں اٹھائیں گے، اس رستے میں جو بھوک اور فاقے کاٹیں گے، اس رستے میں جو نقصان دنیاوی اٹھائیں گے، تو یہ ہمارے اس دنیا میں پورے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودیوں سے بھی نوازے گا اور ایسے انعامات سے ہمیں نوازے گا کہ یہ کمی ہماری پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ اس دنیا کے مفادات سے خوشی خوشی دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے کہ دین کے خلاف سازشیں پھیلانے والوں اور ریشہ دوانیوں میں مبتلا لوگوں کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ جو دینداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو گویا اس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا اگر ایک خوف آدمی کے دل میں موجود ہو تو آخرت کا تصور اس کے ذہن سے کبھی نکل نہیں سکتا ہے۔ اور پھر آخرت کا تصور اگر کسی کے دل میں ہے تو آخرت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ جس کے بارے میں انسان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی موجودگی میں بھی پھر کوئی شک و شبہ رہے اور وہ اس کو دور کی چیز سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں اور آخرت یعنی قیامت اس طرح ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی چیز باقی نہیں ہے تیسری۔ گویا میں وہ نبی آخر الزمان ہوں کہ جس کے بعد قیامت ہی آنی ہے، کوئی نبی نہیں آنا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال، اے دنیا کے اندر رہنے والوں اور دنیا کو چاہنے والوں اور دنیا کے پرستاروں، دنیا کی مثال ایک ایسے کپڑے کی ہے کہ جو تار تار ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کے لیرے لیرے ہو گئے۔ اب وہ باقی تو اس کے جو پیوند ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں، بس ایک دھاگے سے اس کے ٹکڑے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ دھاگا ٹوٹا کہ ٹوٹا، وہ دھاگا جدا ہوا کہ ہوا۔
گویا یہ دنیا کا نظام بالکل لپیٹا جانے والا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سور میں پھونک مارنے والا اسرافیل، اس کا حال یہ ہے کہ وہ آخرت اتنی قریب آ لگی ہے کہ وہ سور وہ کرنا جو وہ پھونکے گا وہ منہ میں لیے انتظار میں کھڑا ہے کہ آرڈر ہو مجھے تو میں اس میں پھونک ماروں، اور وہ کان لگائے ہوا ہے احکام خداوندی کی طرف کہ کس وقت آرڈر مجھے ہو، نگاہیں اس نے جھکائی ہوئی ہیں۔ آپ کبھی ریڈیو سنتے ہیں، بی بی سی کی خبریں سنتے ہیں تو کان ادھر لگے ہوتے ہیں اور نگاہ نیچے ہوتی ہے، بہت توجہ کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اس نے اس طرح توجہ دے رکھی ہے کہ بس وہ منتظر بیٹھا ہے اس میں پھونک مارنے، اور اس کی فکر کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کن چیزوں نے بوڑھا کر دیا۔ وہ قرآن پاک کی چند صورتوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے کہ جن کے اندر قیامت کی ہولاکیوں کا ذکر بڑے زوردار انداز میں بیان فرمایا گیا۔ فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، فرمایا کہ میں اس کی فکر کیوں نہ کروں، میں قیامت جب کہ بالکل قریب آ لگی ہے تو اس قیامت کی ہولناکی سے رنج زدہ اور غم زدہ کیوں نہ ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بخشے ہوئے، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی فکر کیوں نہ کروں، میں خوش کیسے رہوں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ متفکر رہتے ہیں، فرمایا کہ میں کیسے خوش رہوں کہ جب کہ قیامت بالکل قریب آ لگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ حال ہے، قیامت اتنی قریب آ لگی ہے تو پھر ان حالات میں ہم کیا کریں۔ فرمایا کہ تم کثرت سے یہ پکارتے رہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ یہ کلمہ جو ہے یہ تمہارا دستگیر ہوگا۔ یہ کلمہ، یہ محض کلمہ زبان سے ادا کر دینا مراد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے مفہوم کو ادا کرنا، ذہن نشین کرنا کہ حسبنا اللہ۔ وہاں دنیا کے اندر جتنی بھی قوتیں جن کے دامن انسانوں نے پکڑ رکھے تھے، جن کے پیچھے انسان چلتے رہے تھے، جن کو اپنا قائد اور امام مانتے رہے تھے، وہ تمام کی تمام قوتیں وہاں کافی ثابت نہیں ہوئی۔ وہ خود کسی سہارے کی تلاش میں ہوں گی، خود کی بخشش کے لیے بے قرار اور بے چین پھر رہی ہوں گی۔ نفسی نفسی کا عالم ایسا ہوگا کہ انبیاء تک بھی یہ بھولے ہوئے ہوں گے کہ ہماری امتوں کا کیا بنے گا۔ جو نبی بھی اٹھے گا نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ تو جب انبیاء کے ہوش و حواس وہاں اڑے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے آئمہ، بڑے بڑے مجتہدین، وہ وہاں اپنے ہوش و حواس کھوئے ہوئے ہوں گے، تو ایسی حالت میں وہ گناہگار انسان ہم جیسے، ان کا وہاں کیا عالم ہوگا، اور ہمارے لیے سوائے اللہ کے اور وہاں کون ہوگا؟ اگرچہ کسی کے لیے بھی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ کثرت سے کہتے رہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہترین کارساز وہی ہے، وہی ہماری بگڑی بنا دے تو بن سکتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت کی فکر اگر انسان کے اندر پیدا نہ ہو تو اس کا ایمان کسی طور پر بھی نہ صرف یہ کہ مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اعمال اور رویے کسی طرح سدھر ہی نہیں سکتے۔ اور وہ آدمی کسی بھی طور پر دانا نہیں گردانا جاتا جو دنیا تو بنا رہا ہو لیکن آخرت کو فراموش کر رہا ہو۔ آخرت کو بھول جانے والا آدمی اس دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ میں یہ مثال آپ ہی کے اسی پلیٹ فارم پر اب بہت عرصہ پہلے دے چکا ہوں کہ یہاں سے ہم لوگ یہاں رہتے ہوئے ممکن ہے کہ اپنے گھر کے اندر بہت معمولی ضروریات کی چیزیں رکھ کر گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جب یہاں سے انڈیا یا پاکستان روانہ ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سامان لے کر جائیں، زیادہ سے زیادہ پیسے لے کر جائیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو ہمیں وہاں رہنے والے لوگ، ہمارے لاحقین بھی کہیں گے کہ نالائق اور نکھٹو تھا کہ جو اتنا عرصہ باہر رہا اور وہاں سے کچھ بھی کما کر نہیں لایا ہے، کچھ بھی بنا کر نہیں لایا ہے۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں لوہے کے یا لکڑی کے ایک ٹرنک میں کپڑوں کے چند جوڑے ڈال کر اور ایک تولیہ اور صابندانی رکھ کر ہم سال گزار دیتے ہیں، اور جب وہاں کی تیاری ہوتی ہے تو یہ RTG کیس اور بریف کیس خریدے جا رہے ہیں، یہ جناب کارٹون باندھے جا رہے ہیں، اور یہ لانچوں پر سامان اور شپ پر لدوایا جا رہا ہے، اور یہ ایئرپورٹ پر سامان لے جایا جا رہا ہے، اور سامان اٹھائے اٹھتا نہیں ہے اور پہنچائے پہنچتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے عارضی جگہ سے دنیاوی سطح پر ایک اصلی گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو آدمی اس عارضی ٹھکانے پر تو دل لگا لے اور وہ اصلی گھر کو بھولا ہوا ہو، اس کو دنیا میں کسی طرح بھی کوئی دنیا والا عقل مند نہیں کہے، اور اس پوری دنیا کو پھر آگے چل کر آپ عارضی جگہ تصور کر لیں۔ تصور ہی کیا ہے؟ ایمان ہے ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حیثیت اس دنیا میں ایسے ہے جیسے مسافر خانے میں ٹکے ہوئے ایک مسافر کی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے رہتے تھے تو ہم کیسے اپنے آپ کو مقیم گردانے؟ تو جب یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر اس چھوٹے سے مرحلہ زندگی میں کہ دبئی میں پڑے ہوئے اگر ہم انڈیا یا پاکستان کے لیے تیاری نہ کریں تو ہمیں کوئی آدمی عقل مند نہیں کہتا ہے، اور پھر ہمارا یہاں آنا بیکار اور بے سود ہے، اور پھر ہمارا وہاں جانا نکھٹو پن اور نکمے پن کی علامت ہے۔ دنیا ہمیں ملامت کرے گی، اپنے اہل خاندان ہمیں ملامت کریں گے، اور یہاں رہ کر اگر ایک آدمی عیش و عشرت کر لے، بڑی شاندار اپارٹمنٹس اور فلیٹوں میں رہ لے اور ساری سہولتیں اسے حاصل ہوں، اور وہاں اسے اپنا مکان، اپنا گھر بار، اپنی ضروریات کی چیزیں نہ ہوں، تو یہاں سال 2 سال وہ اگر شاندار رہائش اور آسائشات میں گزار کر چلا گیا تو وہ تو اور اسے کھلیں گی اور اسے چبھیں گی، ایک اور اس کو عادت پڑی ہوئی ہوگی راحتوں کی جو اس کے لیے تکلیف دہ ہوگی۔ تو دانا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے انجام پر نگاہ رکھے پہلے روز سے، اور دنیاوی سطح پر ہم انجام کو بھولتے نہیں۔ آپ دیکھیے ایک طالب علم ہے، وہ اسکول میں داخل ہوتے ہی اپنے امتحان کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اگر فکر مند نہیں ہے تو وہ عقل مند طالب علم نہیں ہے۔ ایک ملازم ہے، وہ ملازمت اختیار کرتے ہی اس تنخواہ اور تنخواہ سے حاصل شدہ جو بھی مفادات ہیں اور اس سے جو بھی آخر میں اسے جو کچھ بنانا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے کہ مجھے اس تنخواہ کو اکٹھا کر کے تو کیا بنانا ہے، فیکٹری لگانی ہے، بزنس کرنا ہے، کارخانہ لگانا ہے، کوئی اور کیا چیز بنانی ہے، اس بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ ایک کسان ہے، وہ بیج بوتے ہی اس فصل کے اگنے اور پکنے اور کاٹنے تک کے مرحلوں کو سوچنے لگ جاتا ہے، لیکن اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے کہ اس پوری زندگی کے بارے میں آدمی نہ سوچے کہ یہ ایک عارضی ٹھکانہ اور عارضی جگہ ہے اور وہ اصلی جگہ ہے۔ تو یہ دنیا والوں کے معیار کے مطابق بھی یہ نادانی ہے۔ تو کوئی ایک بستی سی کسی جگہ کسی زمانے میں، جیسا کہ ہمارے ہاں حکایات اور روایات ہمارے کلاسیکل ادب میں موجود ہیں، اس بستی والوں نے، اس قریے شہر والوں نے، اس ملک والوں نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ وہ اپنے ایک بادشاہ کے بادشاہت سے دستبردار ہونے نہیں بلکہ کیے جانے کے بعد وہ خود اسے کر دیتے تھے اگر جیتا رہتا تھا اس مرحلے تک۔ تو دستبردار کرنے کے بعد وہ راہ چلتے کسی آدمی کو بھی پکڑتے تھے اور اسے یہ کہتے کہ بھائی ہمیں بادشاہ کی ضرورت ہے۔ آج کل الیکشن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں سلیکشن کا زمانہ تھا، پکڑ لیتے تھے اور کسی کو سلیکٹ کر لیتے تھے۔ اسے بتاتے تھے کہ دیکھو ہماری شرط یہ ہے بادشاہ بنانے کے لیے کہ اس وقت تک، یعنی ایک مقررہ وقت تک، جب تک کہ تمہارے اعضاء و جوارے کام کر رہے ہیں، جب تک کہ تم ہماری اسٹیٹ کی، مملکت کی صحیح خدمت کر سکو گے، اس وقت تک تو تم بادشاہ رہو گے ہمارے۔ لیکن جب تم ہمارے نقطۂ نگاہ سے ناکارہ ہو جاؤ گے تو پھر ہمیں تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ تم گھر چلے جاؤ یا اسی ہمارے ملک کے اندر رہنا بسنا شروع کر دو۔ ہماری شرط یہ ہے کہ ہم ایک خاص ویرانے اور ایک خاص صحرا اور جنگل میں اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے بادشاہ سلامت کبھی رہے ہیں،
اور وہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سایہ ہے، وہ وہیں بھوکا پیاسا اور موسمی اثرات کے تحت ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے۔ اب جس کو بھی وہ یہ شرط پیش کرتے، اب آپ ذرا غور کیجئے، انسان کی حرص اور طمع کا حال دیکھیے کہ انجام سے پہلے باخبر کیا جا رہا ہے۔ کتنے دانا تھے وہ بستی والے، انجام سے پہلے باخبر کر رہے ہیں، لیکن بادشاہت کی لالچ ایسی تھی کہ ہر آدمی اٹھ کھڑا ہوتا کہ ہاں جناب، جس کی بھی باری آتی جس کو وہ پکڑ کر لے جاتے، ہاں میں حاضر ہوں۔ اب وہ جب تخت نشین ہوتا تو چند سالوں کے لیے وہ خوب مزے کرتا، اور اس کے ذہن میں یہ آتا کہ چند روزہ بادشاہت ہے، چلو ان چند یعنی سالوں کے اندر تو خوب مزے کر لوں۔ اب جب وہ خوب مزے کر لیتا، اور آپ خود قیاس کیجئے کہ وہ کوئی 2 4 6 سال کے بچے کو تو پکڑ کر بادشاہ نہیں بناتے تھے، یہ تو دیکھتے تھے کہ کوئی منجا ہوا آدمی ہو، کوئی بالغ آدمی ہو، کوئی پختہ کار آدمی ہو۔ اور پختہ کار آدمی کی اگر 30 35 سال عمر ہے، فرض کیا 40 45 سال عمر کا انہوں نے کوئی آدمی پکڑا سڑک پر سے، اور وہ 55 60 سال کی عمر میں تو بیچارے کے اعضاء و جوارے ڈھیلے پڑ جاتے، تو گویا کل 10 15 سال وہ عیش و عشرت کرتا تھا اور بادشاہت کے مزے لوٹتا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے صحرا میں چھوڑ آتے، اور وہاں سے ایسی جگہ تھی کہ نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ انہوں نے اسی طریقے سے ایک بادشاہ کے اٹھ جانے کے بعد، اسے وہاں پھینک آنے کے بعد، ایک آدمی کو پکڑا، وہ زیادہ دانا تھا، زیادہ عقل مند تھا، زیادہ عاقبت اندیش تھا۔ اسے پکڑا اور پکڑ کر اسے کہا کہ بھائی ہمارا تخت خالی ہے، اس پر براجمان ہونے کے لیے ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا لیکن ہماری شرائط سن لیجیے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ شرط ہے کہ عمر کے اس مرحلے میں جسے کہولت یا بڑھاپے کا مرحلہ کہتے ہیں، ہم اپنے بادشاہ سلامت کو تخت سے ہٹا کر اس کو ان ویرانوں اور جنگلوں صحراؤں میں چھوڑ آتے ہیں جہاں پانی اور کھانے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس نے کہا میں یہ شرط بھی قبول ہے مجھے۔ اب وہ آیا، جب متمکن ہوا تخت پر، بادشاہت اس نے سنبھالی، تو اپنے کارندوں کو، وزیروں کو بلا کر اس نے سب سے پہلا جو آرڈر دیا، اس نے یہ دیا کہ وہ ویرانہ اور صحرا جہاں کتنے بادشاہ اس سے پہلے انہوں نے کھپائے ہیں، اس کو جا کر آباد کرو، اس میں جا کر باغ باغیچے لگاؤ، اس میں پانی کا انتظام کرو، اس میں پھلوں کے درخت لگاؤ، اس کے اندر نہریں بہاؤ پانی کی۔ اب وہ لوگ حیران پریشان بیچارے کہ یہ بادشاہ سلامت کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ویرانوں کو اور صحراؤں کو آباد کرا رہے ہیں، تاہم بادشاہوں کے جو وہ کار خسرواں کیا ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں۔ پبلک کو بادشاہ بنانے کے بعد پھر کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اس ویرانے میں چند لوگوں کو ہی انہوں نے معمور کیا ہوا تھا جو بادشاہ کو چھوڑاتے تھے۔ اس نے کچھ ہی عرصے کے بعد اس جگہ کو جنت نگاہ بنا دیا، اس جگہ کو آباد کر دیا۔ اب جب وہ جگہ آباد ہو گئی، اطمینان سے وہ خدمت کرتا رہا ان کی۔ اپنی اس چند روزہ زندگی کو اس نے زیادہ عیش و آرائش کا زیادہ عادی نہیں ہونے دیا۔ جب اس کا وہ وقت آ گیا جب وہ پکڑ کر ڈال آتے تھے اس صحرا میں انسانوں کو، بادشاہ کو، انہوں نے کہا کہ حضور تیار ہوئیے، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے بادشاہت کا۔ اس نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ جب اس کو لے کر چلے وہ وہاں ان ویرانوں اور صحراؤں میں جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں نہ صحرا ہے، نہ ویرانہ ہے، نہ کوئی جنگل ہے، نہ کوئی جھاڑی ہے، ہر طرف باغات، ہر طرف نہریں بہہ رہی ہیں، ہر طرف سبزہ اگا ہوا ہے، اور ہر طرف رونق اور گہما گہمی ہے۔ اب انہیں تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، تم بھی بلا شبہ دانا تھے، لیکن تم سے پہلے جو تمہاری تخت پر بیٹھنے والے حکمران تھے وہ نادان تھے۔ وہ اب اس چند روزہ زندگی کی عیش و عشرت کے تو دل دادا بن جاتے تھے، لیکن اس انجام سے بے خبر رہتے تھے۔ میں پہلے روز ہی اس انجام سے باخبر تھا۔ میں نے اس دنیا کو، اس جگہ کو، تخت کے اور محلات کی دنیا کو زیادہ پر راحت بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ میں نے پہلے روز سے ہی اس جگہ کو آباد کرنے کی کوشش کی۔
اور آج یہ جگہ جہاں تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو میرے لیے پر ہول نہیں ہے، پریشان کن نہیں ہے، تم مجھے یہاں چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا حضور والا آپ چلیے، آپ سے قابل آدمی کوئی نہیں ہے، آپ ہماری بادشاہت پر ہمیشہ ہمیشہ متمکن رہیے۔ انجام کی خبر رکھ کر اس نے اپنی عاقبت کو دو طریقے سے سنوار لیا کہ وہ بادشاہت جس کے لالچ میں وہ اپنے انجام کو بھول جاتے تھے، اس عمر کے گزرنے کے بعد بھی وہ بادشاہت اس کے قدموں میں آ گئی۔ پھر اس قوم نے منتیں کر کے اس کو کہا کہ آپ سے بڑھ کر قابل کوئی نہیں ہے، آپ چلیے، اگرچہ آپ کی عمر گزر گئی جس عمر کے بعد ہم اپنے بادشاہوں کو معزول کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ چلیے ہم پر حکومت کیجئے، آپ ہی کا یہ حق ہے کہ آپ ہم پر حکومت کریں۔ جس آدمی کو ان ویرانوں کی خبر تھی، ان کو آباد کرنے کی فکر تھی، اس سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو بھی برے انجام سے بچا لیا، اور وہ بادشاہت جو بادشاہت دوسروں کے سروں کو خمار کا شکار بنا دیتی تھی، وہ سودا جس سودے میں مبتلا ہو کر وہ اپنے انجام کو بھول جاتے تھے، اس بادشاہت کو بھی دوبارہ اس نے حاصل کر لی۔ اس چھوٹی سی حقائق کو، چھوٹی سی روایت کو آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک نے انجام کو سامنے رکھا اور اس کا حاضر اور حال بھی سنور گیا، اور کچھ نے انجام سے بے فکری کا مظاہرہ کیا اور وہ ابھی زندہ ہی تھے تو اس قابل نہیں رہے کہ وہ زندہ مزید رہیں۔ اگر ان کو اس ویرانے میں نہ چھوڑا جاتا اور اس اسٹیٹ میں ایک عام شہری کی حیثیت میں رہنے دیا جاتا تو ممکن ہے 10-20 سال اور جی لیتے، لیکن صرف اس بادشاہت کے نشے میں آ کر انجام کو بھول جانا، یہ ان کی ایسی نادانی تھی کہ جس کی سزا وہ بھگتتے رہے، اور وہ آدمی اسی دانائی کی بنا پر بادشاہت پر بھی متمکن ہو گیا دوبارہ، اور اس برے انجام سے بھی بچ گیا۔ ہم اگر اس دنیا کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے اس دنیا کے بارے میں فکر مند ہوں، غالباً عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بادشاہ نے پوچھا کہ حضور والا یہ ہم اس دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا، اور ادھر آخرت کے بارے میں سوچ کر ہمیں ہول آتا ہے، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کو تم نے آباد کر رکھا ہے وہیں تمہاری دلچسپی ہو، کھنڈروں میں جانے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ آخرت کو تم نے کھنڈر بنا رکھا ہے، ویرانہ بنا رکھا ہے، اس کو اجاڑ رکھا ہے، دنیا کو تم نے آباد کر رکھا ہے۔ اب جو چیز آباد ہے وہیں رہنے کو تمہارا جی چاہے گا، اور اس آباد جگہ سے تمہیں جو رخصت تو ہونا ہی ہے، اب تمہیں وہاں کا تصور کرتے ہوئے بھی دل تمہارا گھل رہا ہوتا ہے، ڈوب رہا ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ تم آخرت کے بارے میں گھبراتے ہو اور دنیا میں تمہاری دلچسپیاں برقرار رہتی۔ تو یہ ساری گزارشات میں نے اس سلسلے میں تمہیداً ہی عرض کی ہے کہ آخرت کی فکر سب سے بڑی دانائی، اور آخرت سے بے فکری سب سے بڑی نادانی۔ وہ آدمی کسی طرح بھی عقل مند نہیں کہلا سکتا کہ جو اپنے انجام سے بے خبر ہو۔ اب یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں فرمایا کہ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ہے جو اس کائنات کی تخلیق کا آغاز کرنے والا ہے، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اب جب وہ اس پر قادر ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو، اتنی بڑی مخلوقات کو اس نے برپا کر دیا، پیدا کر دیا، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ ان کو تمام کو نیست و نابود کر کے تو پھر دوبارہ کھڑا کر دے۔ یعنی اگر تو وہ اس پر قادر نہ ہوتا کہ ایک بار ہی وہ پیدا کرے تو دوسری بار پیدا کیے جانے کے بارے میں شک ہو سکتا تھا، لیکن جب وہ انہی پوری کی پوری کائنات کی چیزوں کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے ان کی قدرت اور قوت رکھتا ہے، تو پھر دوسری مرتبہ وہ ساری کی ساری کائنات کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ جس قدرت اور جس قوت نے پہلے تخلیقی کام کیا، وہی قدرت اور قوت پھر دوبارہ وہی مرحلہ طے کرے گی، اور اس کے ایک کن کے نتیجے میں فیکون کا رزلٹ نکل سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو ثم الیہ ترجعون،
پھر تمہیں ہانک کر اسی کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ تمہیں جس جگہ سے اٹھو گے وہیں چھوڑ دیا جائے گا اور محض اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا۔ محض اگر اٹھا کر دوبارہ کھڑا کیے جانے والا معاملہ ہوتا تو یہ تو ایک مداری کا کوئی کھیل ہو سکتا تھا، ایک جادوگر کا کوئی کارنامہ ہو سکتا تھا، ایک کوئی جمناسٹک کا کھیل ہو سکتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کو سزاوار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا مذاق کرتا ہے اس کائنات سے۔ دوبارہ اٹھائے جانے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ثم الیہ ترجعون، ایک خاص مقصد کے لیے تمہیں وہ اٹھائے گا، اور وہ مقصد یہ ہوگا کہ تمہارے ان اعمال کو، جو اعمال تمہیں اس دنیا میں تم نے کیے ہیں، ان اعمال کا حساب لے۔ اچھے ہیں تو تمہیں ان کا بدلہ دے اچھا، اور برے ہیں تو تمہیں ان کا برا بدلہ دے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، فرمایا کہ جس روز یہ ساعت قائم ہوگی، جس روز قیامت برپا ہوگی، تو اس دن مجرم، مولانا نے ترجمہ کیا ہے کہ حق دک رہ جائیں گے، ہکا بکا رہ جائیں گے، ششدر اور حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ اس بنا پر لفظ ساتھ مجرم اس لیے بتا دیا کہ مومن وہاں ششدر نہیں رہے گا، حیران نہیں رہے گا، فکر مند تو وہ ہوگا، اسے اپنے بارے میں فکر تو ہوگی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ آخرت کو یاد کر کے تو رو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تو کیوں روئی ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آخرت کے تصور سے روئی ہوں۔ کیا آپ اس روز اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ فرمایا کہ آخرت میں 3 مقامات ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ گویا جواب سیدھا سا یہی ہے کہ میں بھی گھر والوں کو یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ ایک وہ مقام جب انسانوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، وہ مقام جب پل صراط پر سے گزارا جائے گا۔ اب یہ جو مقامات ہیں، ان مقامات سے گزرتے ہوئے ایک آدمی اس فکر میں پڑا ہوا ہوگا کہ میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کس ہاتھ میں اعمال نامے کو پکڑوں؟ جیسے ایک طالب علم ہے، رزلٹ آنے سے پہلے اس کا دل کانپتا رہتا ہے کہ نہ معلوم میں فیل ہو جاؤں۔ یہ تصور جو ہے، یہ تصور اپنے اس فکر میں اتنا منہمک رکھے گا کہ کسی کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکے۔ تو مومن اس مرحلے پر ہکا بکا تو نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کی ایک متوقع چیز ان کے سامنے رونما ہو جائے گی۔ لیکن مجرم جو ہیں وہ ہکا بکا اس لیے رہ جائیں گے کہ ان کی توقعات کے بالکل برعکس ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس واقعے کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، وہ قائدین، وہ پیشوا، وہ رہنما، وہ امام، وہ بزرگ، وہ اولیاء، وہ تمام قیادتیں، بخار روحانی قیادتیں تھیں یا سیاسی قیادتیں تھیں یا سماجی قیادتیں تھیں، جن کو بھی انہوں نے اپنا پیشوا بنایا ہوا تھا اور جن کے بارے میں ان کا تصور تھا کہ یہ ان کے انجام کو بھلا بنا سکتے ہیں، ان تمام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں بن سکے گا، کیونکہ سفارش کا اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ قاعدہ ہے کہ کوئی کسی کے حق میں اللہ کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کرے گا۔ ایک چیز، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ نمبر 2 کہ سفارش صرف ان لوگوں، وہ لوگ کر سکیں گے جن کو اجازت ہوگی سفارش کرنے کی۔ ہر کہو مہ اٹھ کر ایک دوسرے کی سفارش نہیں کرے گا، اور ظاہر ہے کہ اجازت اللہ کے انبیاء ہی کر سکے، انہی کو ملے گی اپنی اپنی قوموں اور امتوں کی سفارش کر سکے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجرموں کی سفارش ایک معروف قاعدہ ہے کہ مجرم کی سفارش کرنا بجائے خود جرم ہے، تو مجرموں کی سفارش نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے علماء نے اور بھی قواعد لکھے ہیں شفاعت کے، ان قاعدوں کی روشنی ہی میں سفارش کی جائے گی۔ اب حال یہ ہے کہ جو شرکاء ہیں ان کے، جنہیں انہوں نے اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا تھا،
وہ بجائے خود مجرم ہے، تو وہ بیچارے خود سفارش کے محتاج ہوں گے، وہ کسی کی سفارش کیا کریں گے؟ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب وہ سفارش نہیں کریں گے، نہیں ان کو بچا سکیں گے، تو پھر وہاں ان کا کفر کریں گے، ان کی حیثیتوں سے انکار کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے تمام کے تمام لوگ، اور گروہ وہاں رنگ، وطن اور زبان کی بنیاد پر نہیں بنیں گے، بلکہ گروہ وہاں اعمال کی بنا پر بنیں گے، اور اعمال کی بھی پھر جزیات، فاسقوں اور فاجروں کے گروہ الگ بنیں گے، محض گنہگاروں کے گروہ الگ بنیں گے، جنتیوں کے الگ وہ گروہ الگ بنیں گے، اور پھر ان محض گنہگاروں میں بھی پھر گناہوں کی آپ ذرا تقسیم دیکھیے کہ کتنے گناہ ہیں، کتنی نوعیت کے گناہ ہیں، ان تمام نوعیتوں کے گناہگار جدا جدا ٹولیوں میں بٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب دو گروہ تو ان میں نمایاں ہوں گے، ایک گروہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فرمایا کہ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ایک باغ میں خوش و خرم چل پھر رہے ہوں گے، یعنی جنت کا ایک باغ ہے، اس کے اندر وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، یہاں آخرت کا پھر تخصیص کر دی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بات کفر تک تو کفر میں ساری باتیں آ جاتی تھی، لیکن آخرت کی تخصیص کر دی کہ وہ لوگ جو کہ آخرت کے منکر تھے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے آج کے دن کا وہ جو ملاقات ہے اللہ کے ساتھ، اس کا انکار کیا۔ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو عذاب کی طرف حاضر کیے جائیں گے، ان کو ہانک کر دردناک عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو یہاں پھر یہ ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے کہ چونکہ ذکر آخرتی کا ہو رہا ہے، پچھلی آیات میں بھی یہاں تخصیص کر دی گئی ہے، نمایاں کر کے بتایا گیا ہے کہ مجرموں میں وہ لوگ جو کہ آخرت کے منکر تھے، اللہ کے ساتھ ملاقات کے منکر تھے، وہ اگرچہ کافر تو اور طرح کے بھی ہوں گے، فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، ہماری آیتوں کو بھی جھٹلایا اور آخرت کے دن کے اس ملاقات کو بھی جھٹلایا، ان کو عذاب کی طرف گھیر کر لے جایا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ انجام جو آخرت کا یقین نہ رکھنے والوں کا ہے۔ یہاں تو اس کی گویا جامعیت کے ساتھ ایک جملے میں بیان کر دیا گیا ہے، اس کی جزیات قرآن حکیم کے اندر اتنی زیادہ بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر آخری دو پاروں میں، کہ جو پڑھنے کے بعد انسان کو واقعتاً اگر تھوڑا بہت احساس ہو تو اس کی کمر ٹوٹ سکتی ہے اور اس پر بڑھاپا اور کہولت حملہ کر سکتا ہے اگر اس کے اندر وہ آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس آخرت کے بارے میں بے فکر اور لاپرواہ نہ ہوں اور اس تصور کو اپنے ذہنوں سے مٹنے نہ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔